الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک یہ آواز جاتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی ذات عالی پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے ذاتی طور پر، اور اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کے متعلق قرآن پاک میں بھی رہنمائی موجود ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے. دیگر مذہب کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کسی معاملے کے بارے میں کہ ہمارے مذہب میں اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین سے اور جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ کیا ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل ہماری ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے. ہمارا قصور ہو سکتا ہے کہ ہم عمل نہ کریں، لیکن دین میں کوئی قصور نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا قصور ضرور ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان 100% شریعت مطہرہ پر اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے تو آج بھی وہ ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس ایسی ہدایات نہیں ہے، ایسے مکمل کامل اخلاق نہیں ہے جیسے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اور امت کی رہنمائی کی. اس لیے آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ ہے نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا ہر حکم ماننا لازم ہو. یہ ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. لا الہ الا حاکم الا اللہ. اور اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ جو حاکم حقیقی ہے وہی معبود برحق ہے. پھر ان الحکم الا للہ قرآن نے فرمایا حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگلا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکم پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، مگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے حکم حاصل کر سکیں. ہماری آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ہمارے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کا تحمل کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام انجام دے. اور آخری پیغمبر، آخری رسول، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے رسول کی تعلیمات اپنانی ضروری ہے. جب ہم نے انہیں رسول مانا تو رسول واجب التعمیل ہے. رسول کا حکم ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. قرآن پاک میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہی عمل مقبول ہے، وہی زندگی مقبول ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے مطابق ہو. آپ لوگ مراد آباد کے رہنے والے ماشاءاللہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نمونے کی کیا حیثیت ہے. پارٹی نے جو نمونہ دیا، جو بھیجا، اگر آپ نے مال اس کے بالکل مطابق بنا کے بھیجا ہے تو پوری قیمت ملے گی. بتاؤ ہے نہیں ایسا؟ اور اگر آپ نے نمونہ کو کچھ بھیجا تھا، بنا دیا کچھ، چاہے اپنے خیال میں اچھا ہی بنایا ہو، وزن بڑھا دیا، رنگ بدل دیا، پھول پتی بدل دی، ڈیزائن بدل دیا، تو چاہے کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو دیکھنے میں، لیکن پارٹی اسے ریجیکٹ کر دے. بتاؤ کرے گی کہ نہیں؟ تو جب یہ دنیا میں نمونے کے مطابق کام چاہیے پوری قیمت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جو نمونہ بھیج دیا گیا اسی کے مطابق جو چیز آئے گی وہ قبول ہے، اور اس کے معارض جو چیز جائے گی وہ ریجیکٹ ہے. تو اگر ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اپنی زندگی کو کامل وصول کرنا ہے، تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی پڑے گی. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر چیز میں عبادات آپ کی کیسی ہیں اس میں بھی اتباع لازم. معاشرت آپ کی کیسی ہے، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے، آپ کی ذاتی زندگی کیسی ہے. جو جتنا اپنے کو حضور کی زندگی کے موافق بنا لے گا اتنا ہی کامیاب انسان بن جائے. آج امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کو، دشمنوں کو اپنا نمونہ آئیڈیل بنایا، اپنے محبوب پیغمبر کو نمونہ نہیں بنایا، ماڈل نہیں بنایا. چہرے میں آئینہ دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کی صورت حضور کے موافق ہے اور کتنوں کی موافق نہیں. دیکھ لو، کھلا رہا ہے. محمد رسول کے دعوے بہت ہیں، جھنڈیاں لگانے میں سب سے آگے، سڑکوں پہ نعرے لگانے میں سب سے آگے، لیکن جہاں اتباع سنت کی بات آتی ہے وہاں دور دور تک موافقت نہیں. تو یہ محبت رسول کا دعویٰ کھوکھلا ہے. سچا کب ہوگا؟ جب ہر چیز میں موافقت کی کوشش کی جائے. چہرہ بھی حضور کے موافق ہو، حتی الامکان لباس بھی حضور کے موافق ہو، بالوں کی تراش خراش بھی حضور کے موافق ہو، ذاتی زندگی کے اخلاق بھی حضور کے موافق. کیسی شاندار زندگی آپ نے گزاری. عام طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو منہ نہیں لگاتے. اپنے بچوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے بچوں کو منہ نہیں لگاتے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بچے کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے. روایت میں آ رہا ہے سردی کا زمانہ ہے، مدینے کی سردی جب پڑتی ہے تو سب پڑتی ہے. فجر کی نماز کے بعد بچے کٹورے میں پانی لیے کھڑے ہیں لائن سے،
کہ حضور تشریف لائیں نماز سے فارغ ہو کر اور اس کٹورے میں اپنی انگلی ڈال دیں تو یہ پانی بابرکت ہو جائے. آپ تشریف لاتے ہیں، ہر کے کٹورے میں پانی، ہر کے کٹورے میں ہاتھ ڈالا پانی میں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ یہ بچہ خوش ہو جائے، اس کی دلداری ہو جائے. اور جس کے سر پر دن میں صبح کے وقت ہاتھ رکھ دیا شام تک اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی. وہ بچہ اپنے کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا کہ حضور نے میرے کٹورے میں ہاتھ ڈالا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا. دیکھنے میں یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب کرنے پہ آؤ تو پتہ چلے اس بچے کے دل میں حضور کی عظمت اور محبت کیسے پیدا ہو جاتی ہے. اب اندازہ کریں. خادموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ انتہائی مشفقانہ ہے. جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کل 10 سال تھی. ان کی والدہ انہیں لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، ھذا خویتم، اسے آپ اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ 10 سال. فرماتے ہیں کہ اس 10 سال میں پیغمبر علیہ السلام نے نہ تو کبھی مارا، نہ پھٹکارا، نہ کسی کام کو جو میں نے نہیں کیا یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا، نہ کسی کام کو جو میں نے کر لیا یہ کہا کہ کیوں کیا. اور فرمایا کہ میں نے نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسا شفیق میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہاں بات بات پہ خادموں کی ٹھکائی ہوتی ہے اور زبان پر گالیاں چڑھی ہوئی رہتی ہیں خادموں کے لیے. ذرا سی غلطی ہو جائے بس دیکھیے کیا بے دکان زبان چلی ہے. حالانکہ یہ سوچو یہ غریب خادم ہے، یہ بھی کسی کا نور نظر ہے، یہ بھی کسی کا لفظ جگر ہے. حالات نے تمہارا خادم بنا دیا. تم اپنے بچے کا خیال کرو اور اس کو دیکھو، اس کے لیے دل میں شفقت رکھو. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے غلام پر بڑا غصہ آ گیا اور میں نے کوڑا اٹھایا اسے مارنے کے لیے. دور سے آواز آئی یا ابا مسعود. میں نے آواز سنی لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ کون آواز دینے والا ہے. تاہاں کہ وہ آواز قریب آ گئی، دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو مسعود جتنا تم اس غریب کو مارنے پر قادر ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے. کہتے ہیں میرے اوپر تو کب کبھی چڑھ گئی، کوڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں نے فوراً کہا کہ یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بیچارہ خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے تو اسے ذلیل کرو، خامخواہ اس پر ظلم کرو. کوئی ذرا سی غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ بدخلقی کی بات ہے. اخلاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. خانوادہ نبوت کے ایک چشم و چراغ ہیں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ان کی باندھی انہیں وضو کرا رہی تھی. اس زمانے میں ٹنکیوں ان کی کا تو تصور ہی نہیں تھا. لوٹے میں بندے میں پانی لے کر کے وضو کرایا. اتفاق سے لوٹا ہاتھ سے گر گیا، پانی چھلک گیا، کپڑے بھیگ گئے. اچانک یہ صورت پیش آئی تو حضرت کو ناگواری دی. اسے ذرا گھور کر کے دیکھا، باندھی سمجھدار تھی. اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت کا غصہ فوراً اتر گیا. یا تو جلال آ رہا تھا، آیت سنتے ہی جلال ختم. باندھی نے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو غلطیوں پر معاف کر دیتے ہیں. حضرت نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر. قرآن کی آیت سامنے آ گئی، اب اپنا ذاتی کچھ نہیں. بعدی نے آگے بڑھا واللہ یحب المحسنین. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کہا جا تو آزاد ہے. یا تو جلال آ رہا تھا یا جھٹپٹ آزاد بھی ہوگی.
نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی اپنی ذاتی معاملے میں غصہ گرمی نہیں دکھائی، ذاتی معاملے میں غصہ گرمی نہیں دکھائی۔ فرمایا لیکن اگر دین کا معاملہ پیش آئے تو آپ کو ایسا جلال آتا تھا کہ کوئی اس کی داد نہیں لا سکتا تھا۔ ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچا دے کوئی بات، کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، کسی دیہاتی نے آ کر کے ایسا عمل کیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے درگزر کر دیا۔ لیکن اگر دین کا کوئی حکم ٹوٹنے لگے، کوئی نافرمانی والی بات پیش آ جائے، کوئی گناہ پیش آ جائے، تو اب تو حضور کا جلال آتا تھا تو کوئی تاب نہیں لگا۔ تو دین کے معاملے میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ، کسی منکر کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے، لیکن جہاں ذاتی معاملہ ہو اس کو حد الامکان درگزر سے کام کیا جائے۔ یہ کمال اخلاق میں شامل ہے۔ خاص طور پر اپنے گھر کے ماحول کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بشاشت والا بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ باپ بیٹوں کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، بھابھی اور نندوں کا معاملہ ہو، ہر ایک ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرے تاکہ زندگی کو سکون گزرے۔ پیغمبر علیہ السلام سے نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا پہلوان آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا پہلوان آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے مقابل کو دنگل میں پچھاڑ دے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ پہلوان، دبنگ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا پہلوان آدمی وہ ہے جو ذاتی معاملات میں غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے، الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ وہی رکھے گا جس کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاق پائے جائیں، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ ورنہ تو ذرا ذرا سی بات میں مرچیں لگ جاتی ہیں، شیطان سوار ہو جاتا ہے اور کھول بکنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پہ۔ اس کا مطلب اس میں صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اخلاق فاضلہ سے یہ آدمی عاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غصے کے معاملے میں آدمیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کا بیلنس برابر ہے، جلدی آنا برا ہے لیکن جلدی جانا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں منٹوں میں تولا منٹوں میں ماشا۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں دوسرے نمبر پر دیر میں غصہ آتا ہے مگر دیر میں جاتا ہے۔ غصہ یا تو آتا ہی نہیں، بڑی سے بڑی بات پہ نہیں آتا، لیکن اگر آ گیا تو اب کئی دن کو آ گیا، اب پھولے نہیں جناب، منہ چڑھا ہوا ہے، سب بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت چڑھا ہوا ہے، یا تو آتا نہیں اور آتا ہے تو بس آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی بیلنس ان کا کچھ برابر ہے، کیونکہ دیر سے آنا اچھی بات ہے مگر دیر سے جانا بری بات ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر سب سے برا آدمی وہ ہے غصے کے اعتبار سے جس کا غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے۔ سریع الغضب بطیء الفی، ذرا سی بات پہ بس چڑھ گئے جناب، اب کئی ہفتے کو چھٹی ہو گئی، پرانی ساری باتیں یاد آ گئی اور اب اس پہ سب پہ جلال چڑھ رہا، پرانی فائلیں کھلنی شروع ہو گئی، میاں صاحب کو جلال آ گیا۔ فرمایا بدترین آدمی ہے یہ غصے کے اعتبار سے۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر سب سے اچھا آدمی وہ ہے غصے کے اعتبار سے جس کو دیر میں غصہ آئے جلدی چلا جائے، دیر میں آئے فوراً نہیں، لیکن جب آ جائے تو آپ رکے نہیں، فوراً نارمل ہو جائے۔ غصہ آنا فطری بات ہے لیکن برقرار نہیں رہنا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کے اخلاق میں یہ بات ہے کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیے اور ذرا مختصر نصیحت کیجیے گا تاکہ یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ کئی مرتبہ یہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا وہی حضالات اوپر، ارے بھائی غصہ مت لو کرو، مختصر نصیحت کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ تمام معاشرتی خرابیوں کی جڑ بیجا غصہ ہے، خاص طور پر
گھریلو معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں جو بگاڑ آتا ہے وہ غصے کی وجہ سے آتا ہے۔ جب دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کبھی اسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا پکے، شوہر کہیں یہ پکاؤ، بیگم کہیں یہ پکے جا، کبھی اسی پہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس پہ ہو جاتا ہے کہ جانا ہے فلاں کے ہاں کہ نہیں جانا، اس پہ ہو جاتا ہے۔ کبھی سفر کے اوپر ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کے اسکول کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کو موضوع نہیں بنانا ہے، اسے جلد از جلد ٹھیک کر لینا ہے۔ اس کی بنیاد پر زبان درازی، گالاں گلوچ، دوسرے کی تجویز و تحقیر، یہ بدخلقی کی بات ہے۔ اس سے دلوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، درار پڑ جاتی ہے، اور نتیجہ گھر کے بگڑنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ مرد بھی اس کا خیال رکھیں، مائیں بہنیں بھی اس کا خیال رکھیں۔ اگر دیکھیں کہ میاں صاحب جلال میں ہے تو خود سرنڈر ہو جائے، کب تک جلال کرے گا؟ آدمی جلال جو کرتا ہے، اور جلال میں جب اضافہ ہوتا ہے جب سامنے والا بھی کچھ جواب دے تو اس میں پمپنگ ہوتی ہے، شیطان اور پمپنگ کرتا ہے۔ اور اگر سامنے والا چپ ہو جائے تو کہہ سن کے خود ہی یہ چپ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی وقت بیگم کو جلال آ جائے تو شوہر صاحب سرنڈر ہو جائے، سمجھے؟ سامنے سے ہٹ جائیں یا مسکرا دیں یا لیٹ جائیں، جواب نہیں دینا، کیونکہ جب جواب دینا شروع ہوگا تو پھر کٹک پٹک ہو جائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ بجلی چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے؟ اس میں دو تار ہیں، ایک گرم ہے اور ایک ٹھنڈا ہے یہ نہیں؟ اگر دونوں گرم ہو جائیں، اگر دونوں تاروں میں کرنٹ ٹوٹ جائے گرم والا، تو بتاؤ پنکھا چلے گا یا پھٹ جائے گا؟ اور یہ بلب رہے گا یا پھٹ جائے گا؟ ایسے ہی میاں بیوی کے دونوں تار اگر گرم ہو جائے تو چٹک پٹک ہو جائے گا۔ یہ گرم نہیں ہونے دینا، جب ایک گرم ہو جائے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، یہ گرم ہو تو وہ ٹھنڈا، وہ گرم ہو تو یہ ٹھنڈا۔ یہ اچھی ازدواجی زندگی کا بنیادی اصول ہے، اچھی ازدواجی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ ایک دوسرے کی غلطی مت پکڑو، بلکہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھو۔ مرد ہو یا عورت، ہر شخص میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی کامل نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی آدمی کامل نہیں۔ اگر کمیوں کو کریدو گے تو زندگی تلخ ہو جائے گی، اور اگر خوبیوں کو اجاگر کرو گے تو زندگی بڑھیا گزرے گی۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ قلم کاغذ۔ لڑکا سمجھا کہ ابا بلا رہے ہیں، قلم کاغذ لے کے کچھ لکھیں گے میرے نام۔ پہنچ گئے، بیٹے نے پوچھا ابا کیا لکھوں؟ لکھو، کچھ بھی لکھو۔ جی آپ بتائیے کیا لکھوں؟ ارے پھر کچھ بھی لکھو۔ اس نے کچھ لکھا، باپ نے کہا اسے مٹا دو۔ پھر کہا لکھو، پھر کچھ لکھا، کیسے مٹا دو؟ سارا صفحہ بھر گیا، لکھا مٹایا، لکھا مٹایا، لکھا مٹایا۔ بیٹا حیران کہ یہ کیا ابا کرا رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ لکھو، اور جو میں لکھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں مٹا دو۔ جب کافی دیر ہو گئی تو باپ نے کہا میں تمہیں خوشگوار ازدواجی زندگی کا اصول بتلا رہا ہوں۔ اگر تم غلطیوں کو دیکھ کر مٹاتے رہو گے تو تم اچھی زندگی گزارو گے، اور اگر غلطیوں کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری زندگی کڑوی ہو جائے گی۔ مٹانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بھول جانا سیکھو، تو تمہیں سکون والی زندگی نصیب۔ چاہے یہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے عام محلے والوں کا معاملہ ہو، سب کے ساتھ کچھ اسلوبی سے پیش آیا جائے، سب کی عزت کی جائے، سب کی تکریم کی جائے، کسی کو اپنی ذات سے اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کس قدر کوتاہیاں برت رہے ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی، اجنبیوں سے راہ و رسم ہے، بھائیوں کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بہنوں سے نفرت ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، دوسروں سے بڑی بن رہی ہے، پڑوسی سے مقدمہ بازی چل رہی ہے۔ اور کس بات پر؟ برنالہ یہاں گرے گا، ناپی یہاں سے نکلے گی، راستہ یوں ہے، 1.5 ہاتھ پہ مقدمے چل رہے۔ ارے بھائی ایک مرتبہ کہہ دو، چلو تم خوش ہو، تم ہمارے پڑوسی ہو، تم استعمال کرو، گویا ہم ہی استعمال کر رہے ہیں۔ بتاؤ محبتیں پیدا ہوں گی کہ نہیں؟ اپنی ذات سے اسے تکلیف مت ہونے دو، معاملات درست رکھو،
یہ دنیا چند روزہ ہے، لے کے کوئی نہیں جائے. کیا چند گزوں کے پیچھے پڑے ہو، لے کے کوئی نہیں جائے. ہاں اچھا کردار پیش کر کے جاؤ گے تو دنیا تمہیں یاد کرے گی. اللہ کے ہاں تم سرخرو ہو، حقوق ادا کرو. ہمارے دل میں کسی کا حق نہ رہے، مورث کا انتقال ہو جائے، وراثت کا جس کا جو حق ہے اس کو ناپ توڑ کر کے اس کو ادا کرو. یہ اخلاق کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے کہ حقدار کو حق پہنچایا جائے. یاد رکھیے، آدمی اگر حقدار کو حق نہیں پہنچائے گا، دبا کر کے بیٹھے گا، تو یہ نماز روزہ نجات کے لیے کافی نہیں، پکڑ ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اخلاق فاضلہ اختیار کرنی. آج کی مجلس کا موضوع یہ تھا اخلاق نبوت و اخلاق حسنہ. اگر ہم اور آپ نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائیں گے؟ بتاؤ، کیا غیر آگے اپنائیں گے؟ ہمیں اپنا کردار کیریکٹر سیرت سنت کے مطابق رکھنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے، فواحش سے، منکرات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے کو بچانا ہے. یہ سب چیزیں اخلاق میں آتی ہیں. برے اخلاق سے بچو، اچھے اخلاق اختیار کرو. پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے آپ کی طبیعت کو خلق عظیم پر ڈھالا ہے، آپ کی جبلت کے اندر اخلاق فاضلہ کو بھر دیا ہے. تمام دنیا کے جو بہترین سے بہترین انسانی اخلاق ہو سکتے ہیں وہ آپ پر کام اور مکمل کر دیے گئے. وَعِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. ہم اس پیغمبر کی امت میں شامل ہیں، ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا ہے. تو وہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ. خاص طور پر جن بھائیوں میں، جن رشتہ داروں میں آپس میں دوریاں ہیں، آج اس مجلس میں یہ ارادہ کریں کہ ہم ان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے، سلام کلام بند ہے، جا کے سلام کر لیں گے، غلطیوں کو درگزر کریں گے. پیغمبر علیہ السلام نے بڑی اچھی بات ایک حدیث میں فرمائی کہ جو شخص کسی کو قدرت کے باوجود معاف کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ اس معاف کرنے والے کو عزت سے سرفراز فرمائیں گے. معاف کرنے والا اگرچہ مظلوم ہے، یہ معاف کر دے گا تو عزت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، ارے تیری نام کٹ جائے گی، ذرا یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. عزت بڑھتی ہے اب وہ درگزر سے، معاملات کو ٹھیک کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.